السلام علیکم ریسپیکٹڈ ٹیچرز، خیریت سے ہوں گے۔ میں نے آپ سے کچھ شیئر کرنا تھا، کافی ٹیچرز پرسنل میں پوچھتے ہیں۔ تو کل ایک تو آیا تھوڑا دیر سے تھا، پھر میں چلا گیا ڈیرے پہ، ٹائم نہیں ملا۔ رات کو پھر میں نے فیس بک پہ جو تحریر ہے وہ لکھ کے بھیج دی، کیونکہ واٹس ایپ گروپ کافی زیادہ بن چکے ہیں نا۔ ایک تو ڈسٹرکٹ لیول کے ہیں، وہ لازمی تھے، ہر ضلع کا ایک اپنا گروپ ہونا چاہیے، اس کے اندر جو ڈسٹرکٹ لیول کے ایشوز ہیں وہ ڈسکس کیے جائیں۔ پنجاب لیول کے 2 گروپ میں نے بنائے ہوئے ہیں، پہلے میل کا علیحدہ تھا اور فیمیل کا علیحدہ۔ پھر جب میل کا گروپ تھا اس کے اندر گنجائش مزید نہیں تھی، تو دوسرا گروپ جو ہے نا میل ممبرس کے لیے بنا دیا گیا۔ تو اور بھی کافی گروپس کے اندر جو ہے نا وہ ہے، پھر کچھ ٹیچرز ادھر ایڈ نہیں ہیں، تاکہ کوشش ہوتی ہے سب تک انفارمیشن پہنچ جائے، جو بھی کرنٹ سچویشن چل رہی ہے، ٹیچرز کی جو بے چینی ہے وہ ان کو حقائق کا معلوم ہو اور وہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے۔ اچھا، یہ پچھلے 2 ہفتوں میں ہم نے تقریباً 4 چکر لگائے ہیں لاہور کے آفٹر نون کے مختلف ایشوز جو بتائے جاتے ہیں ان کے لیے۔ تو لاسٹ جو ہمارا چکر لگا تھا 22 اگست کو، اس میں ہم نے ریٹن فارم میں ایک اپلیکیشن لکھی تھی، گروپ کے اندر شیئر بھی کی کہ اگر کسی کا کوئی اور بھی ایشو ہے تو وہ بتا دیں، ہم وہاں پہ یہ ڈسکس کر لیں گے۔ اس میں ہم نے 8 پوائنٹ اپنے رکھے تھے۔ ایک تو یہ رکھا تھا کہ باولپور جو ہے وہاں سے مجھے زید صاحب نے کہا کہ ٹائم 6:30 بجے یا 6:15 چھٹی کا ٹائم ہے، جبکہ باقی اضلاع کے 4:30، جیسے ہمارے ڈسٹرکٹ میں یا اور بھی ہیں 4:30 بجے چھٹی ہو رہی ہے آفٹر نون کو۔ 1-2 اضلاع ایسے بھی ہیں جہاں پہ 5:30 میں ہو رہی ہے، لیکن باولپور والوں کے لیے زیادہ جو ایشو تھا کہ شام ہو جاتی ہے، تو وہ ریکویسٹ کی تھی۔ اللہ کا شکر ہے وہ چینج کر دیا گیا ہے ان کا۔ کل جب ہم گئے ہیں تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ چینج کر دیا گیا ہے۔ دوسرے ہم نے یہ رکھا تھا کہ جو پرائمری سے مڈل ہیں، 2019 والے سکولز کی بات کر رہا ہوں، ان کو 74 سکول ایسے ہیں جن کو شامل تو کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، جس وجہ سے ڈسٹرکٹ اتھارٹیز اور ان سکولز میں پڑھانے والے ٹیچرز پریشان ہیں۔ ہمیں بتا تو دیا جاتا تھا کہ آپ کے سکول جو ہیں ہم نے وہ ان کر لیے ہیں، ان کو آگے کنٹینیو کر دیں گے، لیکن ہمارے پاس کوئی تحریری شکل نہیں تھی۔ تو کل ہمیں انہوں نے وہ اس کا جو اپرووڈ لیٹر ہے وہ بھی دیا ہے، پھر ساتھ کورنگ لیٹر جو لسٹ ہے 74 سکولز کی وہ بھی دے دی ہے۔ کل ان کے آرڈرز بھی ہو جانے تھے، کیونکہ آفیسرز جو ہیں انہوں نے اکٹھے میٹنگ کی ہے اسی سلسلہ میں، لیکن وہاں پہ پھر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کی میٹنگ تھی ان کی، اور ہمارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے 3-4 کالز آئی ہیں تو انہیں جانا پڑا، جس وجہ سے وہ آرڈرز نہیں ہیں۔ تو نیکسٹ ویک انشاءاللہ وہ آرڈرز بھی ہو جائیں گے۔ دوسرا ہم نے مڈل سکولز کے لیے کہا کہ چلیں جو پائلٹ پروجیکٹ کے فیز 1 2019 والے سکولز ہیں، پرائمری سے مڈل کو تو آپ شامل کر رہے ہیں، لیکن مڈل سے ہائی سکولز ہیں ان کا رزلٹ بھی بڑا اچھا ہے، تو ان کے لیے کیا ہے، ان کو بھی کچھ نہ کچھ اکاموڈیٹ کریں۔ اس حوالے سے جنگ سے عابد صاحب نے بھی ٹرائی کی ہے، تو ایک لیٹر ٹائپ ہوا، پھر 22 کو ہمارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے اس کو اپروو کروایا گیا۔ میں نے پھر گروپ کے اندر بتایا تھا کہ انشاءاللہ سی اوز کو جلدی پہنچ جائے گا وہ، تو وہ ہمارا جو مطالبہ تھا وہ بھی مان لیا گیا، اور 24 کو لیٹر وہ جاری ہوا۔ کل پھر یہاں پہ جنگ کے دوستوں نے بتایا کہ ڈائریکٹر فنانس کہہ رہے ہیں یہ پائلٹ پروجیکٹ کے لیے نہیں ہے، تو میں نے پھر ایس او بجٹ جو ہے مجید صاحب ان سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی ڈسٹرکٹ میں اس طرح کا ایشو آ رہا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سے فنڈز انہیں دینے ہیں یا کہاں سے دینے ہیں اور کن سکولز کو دینے ہیں، تو وہ جو آبزرویشنز ہیں ہمیں ریٹرن میں دیں، ہم اس کا رپلائی کر دیتے ہیں۔ وہ بھی معاملہ کلیئر ہو گیا، یعنی ہمارا ٹائم ٹیبل کا ایشو تھا جو باولپور کا وہ بھی کلیئر ہو گیا، جو 74 سکولز تھے ان کا بھی ایشو ریزالو ہو گیا، جو مڈل سے ہائی سکولز تھے ان کو فنڈ وغیرہ ملیں گے نہیں ملیں گے، 1 سال انہوں نے پڑھایا تو ہے، ان کا بھی ہو گیا کہ ڈی سی اور سی اوز کو کہہ دیا گیا ہے۔ اور کل میں نے کہا ہے کہ آپ نے بتایا نہیں کہاں سے فنڈز ملیں گے، تو میں بھی وہ آگے سے جو ہے نا کہیں کہ ہمارے پاس فنڈ ہیں نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسر رشید صاحب کی طرف سے گیا ہے جو ایڈیشنل سیکرٹری بجٹ اینڈ فائنانس ہیں، تو اس لیٹر کی ورتھ ہے، ایسے نہیں ہے کہ وہ کہہ دیں گے جی ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے مینیج کر لیں گے اور انشاءاللہ وہ ان کو مل جائیں گے۔ یہ بھی ایشو ریزالو ہو گیا۔ پھر ہمارے پاس ایک تھا یہ مظفر گڑھ کے سکولز جو ہیں وہاں پہ بچیوں کو نکالا جا رہا تھا کہ بچے اور بچیاں پہلے پڑھ رہے تھے اکٹھی، کلاسز ان کی علیحدہ علیحدہ ہوتی تھیں لیکن وہ ایک سکول کے اندر انرول تھے، تو وہاں کی اتھارٹیز نے کہا ہے کہ ان کو بچیوں کو نکال دیں۔ تو یہ بات ہم نے وہاں پہ ڈسکس کی تھی کل، انہوں نے کہا کہ اس طرح کی ہماری طرف سے کوئی ڈائریکشنز نہیں ہیں، یہ ڈسٹرکٹ لیول کا ایشو ہے تو وہاں پہ آپ اس کو ریزالو کریں اور وہاں پہ ان کو مینیج کریں۔
مزید انہوں نے کہا ہے کہ نیکسٹ ویک اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، تو وہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی انسٹرکشنز نہیں ہے کہ آپ بچیوں کو نکالیں۔ پھر ہم نے یہ کہا کہ فنڈز جو ہے ڈسٹرکٹ اتھارٹیز کو ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں، لیکن وہ آگے پے نہیں کر رہے ٹیچرز کو، تو اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ 1-2 دن میں کلیئر کرتے ہیں۔ کل انہوں نے کہا کہ کافی اسکول ڈسٹرکٹس نے اس پہ ورکنگ شروع کر دی ہے اور 3-4-5 دنوں کے اندر اندر ان کے NSB اکاؤنٹس میں بھیج دیے جائیں گے۔ پھر میں نے پاک پتن، چنیوٹ، اس کے بعد ملتان، ان ڈسٹرکٹ کا حوالہ دیا کہ وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ فنڈز جو ہیں وہ ہمارے پاس آئے ہیں، یہ جو کمنگ 4 منتھ ہیں ان کے بقایا جات کے نہیں ہیں، جبکہ آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے تمام بقایا جات کے فنڈز جو ہیں وہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیں وہ ان کو کلیئر کر دیتے ہیں، بلکہ انہوں نے بتایا کہ کسی ایک ڈسٹرکٹ سے ہمارے پاس آیا بھی ہے کہ ہم نے بجٹ کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ فنڈز جو ہیں وہ بقایا جات کے لیے بھی ہیں اور نیکسٹ بھی آ گئے ہیں، پریشانی کوئی نہیں۔ یہ پروگرام جو ہے حکومت کوئی بھی آتی ہے، کہا جاتا ہے جی PTI کی حکومت تھی وہ چلی گئی، اب ان کو فنڈز نہیں ملنے، فنڈز ان کے موجود ہیں، اب تعلیم والوں کے بھی اور انصاف والوں کے بھی فنڈز موجود ہیں، 3 سال کے لیے فنڈز ہیں ان کے، اتنی رقم ہے ان کے پاس، تو ابھی جو آپ کو بقایا جات سارے مل جائیں گے۔ اب سوال ٹیچر کرتے ہیں کہ جی کب تک ملیں گے؟ اب میں بھی آپ لوگوں کی طرح ٹیچر ہی ہوں، اور آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کتنا مشکل پروسیس ہے، یہ کتنی مشکل سے پہلے یہ فنڈز اپروو ہوئے ہیں، اور ہر کوئی ڈر رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم ان کو پے کریں، کل کو ہم پہ کوئی ایلیگیشن نہ ہو۔ نگران سیٹ اپ میں تھوڑی سی مشکلات زیادہ ہو جاتی ہیں، تو کوئی حتمی ڈیٹ آپ کو نہیں دی جا سکتی کہ یہ کل کو ملیں گے، 5 دن کو ملیں گے، اور پھر آگے ڈسٹرکٹ اتھارٹیز پہ بھی منحصر ہوتا ہے کہ وہ کتنا جلدی کام کرتے ہیں۔ کچھ ڈسٹرکٹ میں ایسے بھی ہے کہ CO کو یہ محسوس ہوا یہاں پہ فیک انٹریاں کی گئی ہیں، بچے فیک کیے گئے ہیں، ٹیچرز فیک ایڈ کیے گئے ہیں، وہ ویریفیکیشن کریں گے، ویریفیکیشن پہ بھی پروسیس تھوڑا سا لگ سکتا ہے، پھر اگر کچھ بھی نہ ہو تو یہ جو پروسیس ہوتا ہے اس میں 5-7 دن لگ جاتے ہیں، جتنا بھی یہ جلدی ہو، تو اس لیے تھوڑی سی نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں ڈیٹ کو جی آپ کو پیسے مل جائیں گے، لیکن اب ورکنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہے، کسی میں 3-4 دن لگ جائیں گے، کسی میں 5 دن لگ جائیں گے، کسی میں 8 دن لگ جائیں گے، لیکن رکاوٹ کہیں پہ کوئی نہیں آتا، فنڈز ڈسٹرکٹ اتھارٹیز کو مل گئے ہیں، آگے انہوں نے ورکنگ بھی شروع کر دی ہے، جن کو ایشوز تھا وہ بھی ہو گیا۔ اچھا، اگلا ہم یہ مطالبہ لے کے گئے تھے کہ یہ جو پرائیویٹ سٹاف ہے اس کو نکالا جا رہا ہے اور نئے ٹیچرز بھرتی کیے جا رہے ہیں۔ ٹوبہ سے مجھے بتایا گیا، چیچا وطنی صاحب وال سے بتایا گیا، چنیوٹ یہاں پہ بھی 1-2 ٹیچرز نے رابطہ کیا، پاک پتن سے بھی کچھ نے رابطہ کیا، تو ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ ہماری طرف سے ایسی کوئی انسٹرکشنز نہیں ہیں، جو پالیسی ہے گائیڈ لائنز ہے 21 والی ہیں، اس کے بعد نئی پالیسی بھی کوئی نہیں آئی، تو جو سٹاف کنٹینیو کیے ہوئے ٹھیک ہے، اگر کسی کو نئے ہائر بھی کرنا ہے تو وہ پراپر جو طریقہ کار ہے ایڈورٹیزمنٹ کریں اور میرٹ بنائیں، اس کے بعد جو ٹاپ میرٹ پہ آ رہے ہیں ان کو رکھیں۔ تو یہ بھی کلیئر ہو گیا۔ 2 ہمارے ایشوز جو ہیں وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوئے، ایک تو یہ کہ سیلریز انکریز کی جائیں، مہنگائی جو ہے وہ کتنی بڑھ گئی ہے 21 کے مقابلے میں، یہ 23 میں، لیکن سیلریز جو ہیں وہ وہیں پہ ہیں، اس میں اضافہ جو ہے اس کے لیے ریکویسٹ کی گئی تھی لیکن وہ ابھی تک نہیں ہوا، وہ بھی اگر ہم مل کے کوشش کریں گے تو امید ہے ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ پھر آ جاتا ہے یہ کیا نام ہے ان کا، سیشن پورے کی، ہم نے تو ریکویسٹ کی ہے کہ پورے سیشن کی یعنی پورے سال کی سیلری ملے، ہمیں 9 ماہ دی جاتی ہے تو اس کو بڑھایا جائے، اس کے لیے بھی ابھی کام ہوگا۔ تو یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی، جو ہم 8 مطالبے لے کے گئے تھے ان میں سے تقریباً 6 جو ہیں ان پہ عمل ہو گیا ہے، باقی جو 2 ہیں وہ بھی ہو جائیں گے لیکن ابھی تک ان پہ نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ آپ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا خود کو مینیج رکھیں، اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھا کریں، اور گروپس کے اندر میسج کرنے کی بجائے خود کو منظم کریں، جتنا آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ مضبوط ہوں گے اتنے ہی آپ کے ایشوز جو ہیں وہ کم ہوں گے، جتنا آپ اپنی یونین کو خود کو سٹینڈ کریں گے، مضبوط کریں گے، اتنی آسانی سے آپ کے ایشوز جو ہیں وہ ریزالو ہوں گے، ورنہ گروپس کے اندر
ہم یہ رونا روتے رہیں کہ ہمارے ساتھ یہ حق تلفی ہو رہی ہے، ہمارے ضلع میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو اس طریقے سے ایشوز ریزالو نہیں ہوتے.